یاسر صاحب میں نے ایک بڑی دلچسپ بات میں پڑھ رہا تھا آج. وہ کہتے ہیں کہ جب قدرت نے کسی قوم کو امتحان میں مبتلا کرنا ہو تو اس پہ یا قحط نازل ہوتا ہے آزمائش کے طور پہ، یا وبائیں، یا جنگ. میں رستے میں ابرار صاحب سے بات کر رہا تھا کہ یار ہم تو ان تینوں کی لپیٹ میں، یہ قحط کا ہی عالم ہے نا جی، کہ ایک سب سے بڑے صوبے کا چیف منسٹر دن رات پوری ایفرٹ کر رہا ہے کہ 2 روپے کی روٹی لوگوں کو مل جائے. بالکل قحط کی کیفیت ہے نا جی. وبائیں، رشوت سے لے کے ملاوٹ تک ساری وباؤں کی ہم لپیٹ میں ہیں. جنگ ایسی ہے کہ بیان کرنا ممکن نہیں ہے کہ ہم کس کس کے ساتھ حالت جنگ میں بالکل صحیح. امریکہ کے ساتھ جنگ ہے، آپس میں جنگ ہے، فرقہ واریت کی جنگ ہے، لسانیت ساتھ ہے. یہ عذاب صورتحال تکلیف دہ ہے. جس طرح آپ نے بیان کیا، بڑی بلیک، بڑی ایک تاریک دور سے ہم گزر رہے ہیں، لیکن اس سے باہر نکلنے کے لیے ہمیں تدبر سے کام لینا پڑے گا، جو خود قرآن کی بھی ہمارے لیے ہدایت ہے کہ ہم تدبر سے کام لیں اگر ہم اس کا صحیح پس منظر جان لیں. اب آپ بتائیں، آپ کو پتہ ہے تدبر ہوتا کیا ہے؟ تدبر مطلب سوچیں، غور کرنا. اس کے ڈکشنری کے حوالے سے اس کا صحیح پس منظر کیا ہے ایگزیکٹ دیکھیں. یہ لفظ نکلا ہے دوبر یا دوبر سے، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی شے کا آخری حصہ، اس کی پشت، ٹھیک ہے نا، یہ دوبر اس کا مفہوم ہے. اور اسی سے مثلا تدبر ہم یہ کہیں گے کہ کسی معاملے کو، کسی مسئلے کو پوری طرح سے علمی احاطے میں لے لینا، اس کے فرنٹ اور اس کی بیک، یعنی پوری طرح اس کو کمپریہنڈ کرنا، پس منظر پوری طرح سے آپ کی گرفت میں آ جائے. اور دیکھیے کتنی خوبصورتی سے یہ بات سمجھی جا سکتی ہے کہ عربی میں دابر اس تیر کو کہتے ہیں کہ جو اپنے ہدف کو نشانہ بنائے اور اس کو چیرتا ہوا نکلے اور اس کے پیچھے گر جائے. واہ واہ، یعنی اس کو کراس کر، جب آگے سے بھی اس کو چیرتا ہوا نکلے اور اس کے پیچھے کے بیچ میں سے گزر کے اس کے پیچھے گرے. یعنی کہ اس کے لیے گویا کہ آپ کو اپنے ہدف کا بالکل درست اندازہ ہونا ضروری ہے. یہ نہ ہو کہ آپ ہاتھی کا شکار کرنے کے لیے غلیل استعمال کر رہے ہوں، اور نہ یہ ہو کہ مچھر مارنے کے لیے آپ توپ کا استعمال کر رہے ہوں، یا آپ ٹوتھ پک کی جگہ راکٹ لانچر استعمال جی بلا شبہ. جی کلاشنکوف سے میں ذرا تدبر کا تقاضا یہ ہے کہ جو آپ کا ہدف ہے اس کو آپ بالکل ٹھیک طریقے سے اس کا اندازہ کریں. پریسیشن ہونی چاہیے نہیں اسپیسیفک. میں ایک بڑی دلچسپ بات ابرار، میں بلکہ لکھ لیا ہے میں نے کہ اسمارٹ نیشن کیا ہوتی ہے، اسمارٹنس کیا ہے. وہ کہتا ہے جی ایس فار اسپیسیفک، یہ جو بات آپ کر رہے ہیں وہ ایک حوالے سے ٹھیک ہے. ایس فار اسپیسیفک، ایم فار میننگ فلنس، ٹھیک، اے فار ایکوریسی، ایکوریٹ ہو، بالکل ٹھیک ہے، آر فار ریشنل، حقیقت پسندی ہو، بالکل، اور ٹی از فار ٹائمنگ. سر جو علامہ صاحب نے کہا تھا کہ کبھی نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو انہیں وہ کیا گردو، دیکھیں تدبر کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں پیچھے جانا پڑے گا. یہی بات ہو گئی نا، اگر یہ کچھ کیا ہو. اچھا، یہی تو وہ تانا دے رہے ہیں انفیکٹ علامہ صاحب کہ حقیقت کو پہچانا نہیں تم نے. دیکھیے یہ قرآن کا حکم ہے کہ آپ قرآن کی آیات پر تدبر کریں. اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ نے محض سطحی طور پہ کوئی پیغام لے کر بھاگ نہیں پڑنا، بلکہ آپ نے اس کی تہ میں اترنا ہے، اس مضمون کو پوری طرح سے اس کا احاطہ علمی. خود قرآن اس لفظ کو استعمال کرتا ہے کہ آپ نے احاطہ علمی کرنا ہے، یعنی کہ مکمل طور پہ وہ چیز آپ کمپریہنڈ کریں اور اس کے بعد اس کو لے کر چلیں. یہاں پہ تو یہ ہے نا کہ جو چیز ہاتھ میں ہی لے کر بھاگ پڑے، عجلت پسندی ہے، اور عجلت پسندی کو کنڈیم کرتا ہے قرآن اس کے مقابلے میں. تدبر کے لیے آپ کو تحمل، یہ محاورے کا میرا خیال ہے روٹ بھی یہی ہے نا کہ جلدی کام شیطان کا. جی یہاں اپنی سڑکیں آپ دیکھیں، ہر آدمی اتنی جلدی میں ہے جیسے خدا نہ خواستہ کو بڑی ایمرجنسی ہے. اس کو ایک بندہ جو آپ کو اوورٹیک کر کے جائے گا بالکل وحشیوں کی طرح، اگلے چوک پہ دیکھیں گے آپ وہ کوئی بھٹا کھا رہا ہوگا. وہ جو بندہ اسی لیے حادثات ہو رہے ہیں. 2 گھنٹے گرمی میں بیٹھا رہے گا بغیر کسی کام کے، اس کی مشین بند ہوئی ہے، وہ بیٹھا ہوا چپ کر کے 2 گھنٹے اسی جگہ چوکی پہ، اس کا دماغ تو آؤٹ ہی ہونا ہے. مجھے آج بڑا ایک دلچسپ بات ملا ہے. ایک بندے نے کہا کہ جی میں اس کا بیل راجہ پرویز اشرف ہے نام ان کا، جو ویپڑا والے ہیں، کیا نام ہے، میں نے ایک گانا بنایا ہے، وہ بتیاں بجھائی رکھدا دیوا بلے ساری رات.